سوال یہ ہے کہ اب تک امریکہ کتنے ایرانی تیل بردار جہاز روک سکا ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق گزشتہ ماہ کے وسط تک امریکہ نے کم از کم 8 ایرانی آئل ٹینکرز کو براہ راست روکا یا واپس موڑا۔ چند ہی دنوں میں یہ تعداد بڑھ کر 27 سے 29 جہازوں تک پہنچ گئی۔ یکم مئی تک امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق تقریباً 45 تجارتی جہازوں کو واپس جانے پر مجبور کیا گیا۔ حالیہ خبروں کے مطابق مجموعی طور پر 41 آئل ٹینکرز کو تقریباً 69 ملین بیرل تیل کے ساتھ روکا یا ان لوڈنگ سے محروم رکھا گیا۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق صرف اپریل کے ایک حصے میں 37 جہازوں کو واپس موڑا گیا، جن میں 6 ایرانی آئل ٹینکرز شامل تھے۔ اب تک درجنوں جہازوں کو روکا یا واپس موڑا گیا، جبکہ چند مخصوص جہازوں پر باقاعدہ قبضہ بھی کیا گیا، جیسے میجسٹک ایکس اور دیگر۔ امریکہ کا مقصد صرف جہاز پکڑنا نہیں، بلکہ ایران کی تیل برآمدات کو صفر کے قریب لانا، عالمی منڈی میں ایران کی معاشی طاقت کو کمزور کرنا اور ایران کو مذاکرات پر مجبور کرنا ہے۔ اسی لیے زیادہ زور روکنے پر ہے، نہ کہ ہر جہاز پر قبضہ کرنے پر۔ یہ کارروائیاں صرف ایران تک محدود نہیں رہیں، بلکہ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت 125 سے کم ہو کر چند درجن رہ گئی۔ لاکھوں بیرل تیل عالمی مارکیٹ تک نہیں پہنچ پا رہا۔ توانائی اور خوراک دونوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک معاشی جنگ ہے جہاں گولہ بارود سے زیادہ اثر جہازوں کو روکنے سے پڑ رہا ہے۔ یہ محض جہازوں کی گنتی نہیں، بلکہ ایک ایسی عالمی کشمکش ہے جس میں تیل، معیشت اور سیاست ایک دوسرے میں گند چکے ہیں۔ آج جہاز روکے جا رہے ہیں تو کل اس کے اثرات عالمی معیشت اور روزمرہ زندگی پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب تک امریکہ کتنے ایرانی تیل بردار جہاز روک سکا ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق گزشتہ ماہ کے وسط تک امریکہ نے کم از کم 8 ایرانی آئل ٹینکرز کو براہ راست روکا یا واپس موڑا۔ چند ہی دنوں میں یہ تعداد بڑھ کر 27 سے 29 جہازوں تک پہنچ گئی۔ یکم مئی تک امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق تقریباً 45 تجارتی جہازوں کو واپس جانے پر مجبور کیا گیا۔ حالیہ خبروں کے مطابق مجموعی طور پر 41 آئل ٹینکرز کو تقریباً 69 ملین بیرل تیل کے ساتھ روکا یا ان لوڈنگ سے محروم رکھا گیا۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق صرف اپریل کے ایک حصے میں 37 جہازوں کو واپس موڑا گیا، جن میں 6 ایرانی آئل ٹینکرز شامل تھے۔ اب تک درجنوں جہازوں کو روکا یا واپس موڑا گیا، جبکہ چند مخصوص جہازوں پر باقاعدہ قبضہ بھی کیا گیا، جیسے میجسٹک ایکس اور دیگر۔ امریکہ کا مقصد صرف جہاز پکڑنا نہیں، بلکہ ایران کی تیل برآمدات کو صفر کے قریب لانا، عالمی منڈی میں ایران کی معاشی طاقت کو کمزور کرنا اور ایران کو مذاکرات پر مجبور کرنا ہے۔ اسی لیے زیادہ زور روکنے پر ہے، نہ کہ ہر جہاز پر قبضہ کرنے پر۔ یہ کارروائیاں صرف ایران تک محدود نہیں رہیں، بلکہ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت 125 سے کم ہو کر چند درجن رہ گئی۔ لاکھوں بیرل تیل عالمی مارکیٹ تک نہیں پہنچ پا رہا۔ توانائی اور خوراک دونوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک معاشی جنگ ہے جہاں گولہ بارود سے زیادہ اثر جہازوں کو روکنے سے پڑ رہا ہے۔ یہ محض جہازوں کی گنتی نہیں، بلکہ ایک ایسی عالمی کشمکش ہے جس میں تیل، معیشت اور سیاست ایک دوسرے میں گند چکے ہیں۔ آج جہاز روکے جا رہے ہیں تو کل اس کے اثرات عالمی معیشت اور روزمرہ زندگی پر بھی پڑ سکتے ہیں۔